عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے تو نیک اجتماعات میں شرکت، 5 وقتہ نماز با جماعت کی ادائیگی اور اس کے علاوہ دیگر نیک معمولات کے اندر آپ کو استقامت ملے گی، بنسبت اس کے کہ اگر انسان اکیلے رہ کر نیکیاں کرے۔ تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو خلوت نشینی میں عبادت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، مگر اکثر وہ ہیں کہ اگر خلوت میں عبادت کریں تو خلوت میں وہ عبادت نہیں کر سکتے۔ خلوت نشینی ان کو استقامت سے بہت دور کر دیتی ہے۔ بعض اوقات بہت بڑے بڑے عمل کریں گے، اچھے عمل، مگر اکیلے ہونے کی بنا پر وہ چیزیں ان سے چھوٹ جاتی ہیں، بہت دور چلے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں۔ صرف آپ ہی نہیں بلکہ میرے مدنی چینل کے تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شریک ہیں، ان سے عرض ہے کہ وہ عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں۔ نیک اجتماعات میں دعوت اسلامی کے ہونے والے ہفتہ وار اجتماع جو کہ ہر جمعرات کو باب المدینہ میں اور اس کے علاوہ دیگر تقریباً جہاں جہاں دعوت اسلامی کا کام ہے وہاں ہر شہر میں شروع ہو جاتا ہے، اس اجتماع پاک میں شرکت کیجیے، ساری رات اس اجتماع میں گزاریں اور عاشقان رسول کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھیں، نیکی کی دعوت میں شرکت کرتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل نیکیوں پر سنتوں پر استقامت نصیب ہوگی۔ آئیے اگلی کال سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ جمیل بول رہا ہوں راولپنڈی سے۔ میں سوال یہ ہے کہ میں سورہ محمد کی تلاوت کرتا ہوں، تلاوت کرنے کے بعد مجھے خواب آئی، ایک بندہ جو ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ بڑا آیا ہے یہ شوگر ختم کرنے والا، میں دیکھوں گا کہ تو کیسے ٹھیک ہوگا۔ تو جب میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس کے بعد میں جاگا ہوں تو فجر کی اذان ہو رہی تھی، اس کی تعبیر بتائیں۔ جی جمیل بھائی راولپنڈی سے آپ نے کال کی۔ سورہ محمد کی تلاوت غالباً شوگر کنٹرول میں رکھنے کے لیے کی جاتی ہے، تو یہ سورہ محمد کی تلاوت فرماتے ہیں، مگر کسی نے خواب میں آ کے ان سے ایسے کہا بڑا آیا ہے شوگر ختم کرنے والا، میں دیکھتا ہوں اس کی کیسے شوگر ٹھیک ہوتی ہے، تو یہ جو آیا نا یہ شخص یہ صحیح نہیں ہے، آپ کا عمل صحیح ہے، آپ اپنا عمل جاری رکھیں اور خواب میں جو شخص آیا اور جس نے آپ سے اس قسم کی بات کی اس کی باتوں میں نہ آئے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ خواب ادغاث الاحلام میں سے ویسے ہی دکھا دیے جاتے ہیں، بعض اوقات شیطان بھی تنگ کرتا ہے۔ آپ اپنا نیک عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس عمل سے ضرور فائدہ ہوگا۔ اگلی کال سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد نوشاد اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ یہ معلوم کرنے کہ میری امی نے 2-4 دن پہلے خواب دیکھا تھا، ایک بچی آئی گھر میں، بکری لے کر آئی اور وہ ہماری امی سے کہہ رہی کہ بکری کاٹو، کہ وہ خود گھر میں آ کے بکری کاٹنے لگ گئی اور ہماری امی اس کو منع کر رہی کہ مت کاٹو مت کاٹو، مگر وہ کاٹے آ رہی ہے، سن نہیں رہی۔ بس یہ اتنا خواب ہے، اب اس کی تعبیر بتا دی۔ جزاک اللہ۔ محمد نوشاد اتاری باب المدینہ کراچی سے۔ نوشاد بھائی آپ کے خواب کے 2 حصے ہیں، ایک بکری کا گھر میں آنا، بچی بکری گھر میں لے کر آئی، اور دوسرا حصہ ہے بکری ذبح کرنا۔ 2 الگ الگ باتیں ہیں، بکری کا گھر میں آنا اور بکری کا ذبح کرنا۔ جو بکری کا گھر میں آنا ہے تعبیر کے لحاظ سے یہ بہت اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے، تعبیر میں عرض کرتا ہوں، اور ایک ہے بکری کا ذبح کرنا، یہ تعبیر کے لحاظ سے اچھا نہیں ہے، مگر غور کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوئی اور آپ کے الفاظ سے بھی ظاہر ہے کہ گھر کے کسی فرد نے بکری ذبح نہیں کی بلکہ آنے والی بچی نے خود ذبح کی، تو انشاءاللہ عز و جل جو خواب کی جو بکری ذبح کرنے کی، خواب میں بکری ذبح کرنے کی برائی ہے وہ ظاہر نہیں ہوگی، وہ آپ تک وہ برائی نہیں پہنچے گی، اور گھر میں بکری آنے کی بھلائی انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کے گھر میں بکری داخل ہوئی تو علماء معبرین فرماتے ہیں بکری ایک بہت اچھی نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں اور خوشحالی اور فراخ دستی عطا فرمائے گا۔ جو شخص دیکھے کہ اس کے گھر میں بکری داخل ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو خوشحالی، برکت، فراخ دستی اور اچھائیاں عطا فرمائے گا، اور جو دیکھے کہ وہ بکری کو ذبح کر رہا ہے تو اس کی تعبیر مناسب نہیں ہے، مگر آپ نے بکری ذبح نہیں کی، نہ ہی آپ کی والدہ نے کی ہے، آنے والی بچی نے کی ہے، تو اس کی تعبیر ذکر کرنا مناسب بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خواب کے پہلے حصے کی برکتیں، نعمتیں، خوشحالیاں، فراخ دستیاں اور بھلائیاں نصیب فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ضرور کیجیے گا کہ یا اللہ عز و جل اگر اس خواب کی برائی ظاہر ہونے والی ہو تو اس خواب کی برائی کو ظاہر ہونے سے پہلے ہی ٹال دے، اس بلا کو مجھ سے، ہمارے گھر والوں سے دور فرما دے۔
آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر حمزہ فیصلہ آباد سے. میرے فادر کو خواب آیا کہ ان کے سر کے اوپر نا 2 تتلیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک تتلی انہوں نے پکڑ لی اور ایک جو ہے وہ میری چھوٹی ہمشیرہ نے اس کو پکڑ لیا. تو اس خواب کے بارے میں مجھے تعبیر بتائیے گا. تو اس کے بعد ایک دوسرا خواب ہے میری ہمشیرہ کا کہ انہوں نے 2 نہریں بہتی ہوئی دیکھی ہیں اور اس کے ارد گرد سبزہ بہت ہے اور وہ وہاں پہ کپڑے دھو رہی ہیں. تو پلیز دونوں خواب کی تعبیر بتا دیجیے. دونوں خواب کی تعبیریں کیسے بتائیں؟ ایک خواب کی تعبیر ہے، ایک کی نہیں ہے. جس کی ہے اس کی بتا دیتے ہیں. پہلا خواب جو آپ نے دیکھا کہ سر پر تتلیاں ہیں، تتلیوں والا جو خواب ہے اس کی تعبیر نہیں ہے، وہ اضغاث الاحلام میں سے ہے، ویسے ہی آ گیا. نہ کوئی پریشانی والی بات ہے، نہ کوئی اچھائی کی بات ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرے خواب کے بارے میں نہریں دیکھنا اور سبزہ دیکھنا، اس کے بارے میں حضرت جابر المغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں نہر دیکھنا عقل اور معیشت میں اضافے کی دلیل ہے. جس نے خواب دیکھا اس کی عقل میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کی معیشت یعنی کاروبار میں بھی انشاءاللہ عز و جل اضافہ ہوگا، فراخ دستی نصیب ہوگی. تو خواب دیکھنے والے اور جن کے بارے میں خواب دیکھا گیا انشاءاللہ عز و جل دونوں کو اس کی نعمتیں، اس کی برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ، اور آپ کے پہلے خواب کی تعبیر نہیں ہے. آئیے اگلی کال ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسرار کولا جیل سے سندھ سے. ایک سمندر تھا، اس میں بھی گئے تھے، اس میں 2 مچھلیاں ہیں، وہ مجھے اس کی تعبیر کرانی ہے. مچھلیوں کی تعبیر اسرار بھائی سندھ سے آپ نے ہمیں کال کی، بتاتے ہیں. 2 مچھلیاں دیکھی آپ نے، یہ تو بتایا نہیں کہ چھوٹی تھیں یا بڑی، اور چھوٹی مچھلیوں کی تعبیر الگ ہے، بڑی مچھلیوں کی تعبیر الگ ہے. بہرحال ہم آپ کو دونوں کی تعبیر بتا دیتے ہیں. تو جو آپ نے دیکھی ہوں اسے اپنی تعبیر سمجھ لیجئے گا. ہم یہی امید کرتے ہیں کہ 2 دیکھی ہیں تو انشاءاللہ بڑی بڑی مچھلیاں آپ نے دیکھی ہوں گی. بڑی مچھلیاں دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ مال ملے گا اور مفت کا مال ملے گا. ایک مال ہوتا ہے جو انسان کما کر حاصل کرتا ہے، اور ایک یہ جو انعام میں مل گیا یا کسی ایسے طریقے سے کہ جس میں کسب نہیں کیا، محنت نہیں کی، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے مال نصیب ہو گیا، ایسا بھی ہوتا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو مفت کا مال نصیب ہوگا انشاءاللہ. اور اگر چھوٹی مچھلی دیکھی تو چھوٹی مچھلی کا دیکھنا یہ غم کی دلیل ہے. تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ نے بڑی دیکھی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد ابراہیم منگل کے روز صبح انہوں نے دیکھا نا بھائی آسمان پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، دعا مانگ رہی ہیں، اس کی تعبیر. منگل کے روز صبح خواب دیکھا، اللہ کا نام لکھا ہے، آسمان پر اللہ کا نام لکھا ہے اور دعا مانگ رہی ہیں. کون دعا مانگ رہی ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ چل سکا ان کی آواز سے. بہرحال مبارک خواب ہے. آسمان پر اللہ تعالیٰ کا نام دیکھنا یہ جیسا کہ میں نے پچھلی کال کے ضمن میں بیان کیا کہ ترقی کی دلیل ہے، دین میں ترقی کی دلیل ہے. اور انشاءاللہ عز و جل دعا مانگ رہے ہیں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ عبادت میں ذوق بڑھے گا، عبادت کرنے میں دل لگے گا. عبادت میں دل لگنا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ مسلمان عبادت تو کرتا ہے مگر بے دلی سے کرے اس کا مزہ نہیں ہے. نماز پڑھتے ہیں، سنتیں، فرائض، نوافل پڑھتے ہیں، مگر دل نہ ہو، ذوق نہ ہو تو مزہ نہیں آتا. اور اگر یہی عبادت ذوق کے ساتھ ہو تو اس کا کہنا ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کا فائدہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ عز و جل عبادت کا ذوق عطا فرمائے گا. ایک اور کال سن لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد اشرف رحیم خان. خواب یہ ہے کہ کالا سانپ دیکھا ہے، کالا راستے میں کالا سانپ پڑا ہوا تھا. مجھے آپ اس کی تعبیر بتائیں. آپ کی خالہ کا خواب سانپ دیکھے ہیں. سانپ کے بارے میں پہلے بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کی تعبیر دشمن سے ہے. دشمن سے ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے. دشمن سے ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے تو آپ حفاظتی اقدامات یوں کیجئے، آپ یا جنہوں نے خواب دیکھا ہے آپ کی خالہ، رات کو سوتے وقت اور صبح اٹھنے کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ عز و جل دشمن سے حفاظت رہے گی. اور اگر کسی موذی جانور سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو
تو یہ دعا پڑھ لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من